بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ اسی طرح آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورۃ الواقعہ مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آج سے سورۃ الرحمن شروع کریں گے۔ سورہ رحمان تو سورہ واقعہ سے پہلے ہے۔ عام طور پر چونکہ سورہ رحمان کی تلاوت کا معمول بھی ہوتا ہے اور قرآن کریم کی بڑی عظیم اور خوبصورت صورت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ رحمان ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے تو اس کا نمبر 55 ہے۔ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے، لکھ لیں۔ اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 ہے، 97۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اس صورت میں بھی انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ ہے، پھر وجہ تسمیہ ہے، موضوع ہے اور خلاصہ، 4 چیزیں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ صورت کیوں اتری سورہ رحمان؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول سورہ رحمان کا لکھیں۔ شان نزول، مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کی زبان سے لفظ رحمان سنا، لفظ رحمان سنا، تو انہوں نے سوال کیا کہ مر رحمان، انہوں نے سوال کیا کہ مر رحمان، ماں لکھے، ماں اور الرحمن، کہ رحمان کیا ہے،
رحمان کیا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان ہمیشہ لفظ کیا استعمال کرتے تھے؟ اللہ کا نا، لفظ اللہ استعمال ہوتا تھا، لیکن جب پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہتے تھے بھئی یہ تو نئی بات نکال لی آپ لوگوں نے، پہلے اللہ اللہ کہتے تھے، اب کہتے ہو رحمان، تو یہ رحمان کیا ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ پاک نے اس موقع پر کون سی سورت اتار دی؟ سورہ رحمان اتار دی۔ سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے بات؟ انہوں نے سوال کیا کہ رحمان کیا ہے، مر رحمان، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتار دی کہ الرحمن علم القرآن، اپنا تعارف کروا دیا۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ترجمہ دوستو، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات ہے جس نے ہی قرآن سکھایا، جس نے ہی قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ دیکھیں انسان کی پیدائش سے پہلے بھی تعلیم قرآن کا ذکر کیا، اس کا ذکر پہلے آیا، قرآن کی تعلیم کا، اس لیے کہ اللہ کے خزانے کی وہ نعمت ہے جس کی اس کائنات کے ہر انسان کو ضرورت ہے، اس لیے انسان بعد میں آیا، قرآن پہلے آیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، لکھ لیا۔ علمہ البیان، اسی نے انسان کو قوت گویائی دی، اسی نے انسان کو قوت گویائی، بولنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، قوت گویائی دی۔ الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند چل رہے ہیں اپنے حساب سے، سورج اور چاند چل رہے ہیں اپنے حساب سے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ سورج بھی ایک چکر لگاتا ہے اور چاند بھی ایک چکر لگاتا ہے، یہ اپنے مدار میں گھومتے ہیں۔ سورج جو چکر لگاتا ہے اس کے دائرے کو مدار کہتے ہیں، مدار، اور چاند جو چکر لگاتا ہے اس کے دائرے کو محور کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ہے دونوں ایک سرکل میں، سورج کا جو دائرہ اور سرکل ہے وہ ہے مدار، مدار۔ اس لیے اگر آپ تفسیروں کا یا بعض کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو لفظ ملے گا کہ سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، مدار، میم دال الف اور را،
اور چاند جس دائرے میں گھومتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محور، میم ہا واو اور را. سمجھ میں آیا؟ تو اسی کی طرف دیکھیں اللہ پاک نے اشارہ کیا کہ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ اس لیے چاند کی 28 منزلیں ہیں. یہ فائدے کے عنوان سے لکھ لیں. چاند کی کتنی منزلیں؟ 28 منزلیں. اور سورج کی 365 منزلیں. منزل اسٹاپ کو کہتے ہیں، اسٹاپ. یہ چاند اور سورج دونوں روزانہ ایک جگہ سے نکلتے ہیں اور ایک جگہ پہ جا کے ڈوب جاتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ ایک اسلامی مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 29 یا 30 کا ہوتا ہے. اس لیے کہ چاند کی منزلیں 28 اللہ پاک نے بنائی. تو یا تو یہ 28ویں تاریخ کو ڈوب جائے گا، ایک دن غائب رہے گا، نظر نہیں آئے گا، تو 30 کا مہینہ پورا ہو جائے گا. اور یا پھر یہ کہ یہ ڈوبنے کے بعد فوراً نکل آئے گا تو پھر 29 کا مہینہ ہو جائے گا. خیر یہ تو بالکل لمبی باتیں ہیں. تو اس کی اللہ پاک نے منزلیں بنائی ہیں، منزل اقامت کی جگہ. والنجم والشجر یسجدان، اور پودے اور درخت سجدہ ریز ہیں. پودے اور درخت یسجدان کیا ہے؟ سجدہ ریز، یعنی سجدے میں لگے ہوئے ہیں. بریکٹ میں لکھیں گے حکم کو پورا کرنے والے. حکم کو پورا کرنے والے. اس کائنات کی ہر چیز عبادت میں لگی ہوئی ہے. لکھے نہیں، ہر چیز عبادت میں لگی ہوئی ہے، لیکن عبادت کا انداز اور کیفیت الگ الگ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو جیسے اب یہاں فرمایا نا کہ سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے. پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، تو سجدے سے مراد ہمارا والا سجدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا مراد ہے، کہ وہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، اس میں کبھی کمی نہیں کر سکتے. والسماء رفعها، اور اسی ذات نے آسمان کو بلند کیا. اسی ذات نے آسمان کو بلند کیا. آسمان سب سے اوپر ہے. ووضع المیزان، اور عدل کے ترازو کو رکھ دیا. اور عدل کے ترازو کو رکھ دیا. اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم وزن کرنے میں زیادتی نہ کر لو، کہ تم وزن کرنے میں زیادتی نہ کر لو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تم تولو انصاف کے ساتھ. تم تولو انصاف کے ساتھ. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کمی مت کرو. اور ناپ تول میں کمی مت کرو. لکھ لیا؟
والارض وضعها للانام، اور زمین کو اللہ نے بچھا دیا مخلوق کے لیے. اور زمین کو اللہ نے بچھا دیا للانام، انام کہتے ہیں مخلوق، تمام مخلوق کے لیے. لکھ لیا، مخلوق کے لیے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس زمین میں پودے، اس زمین میں پھل ہیں، اس زمین میں پھل ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، کھجوریں ہیں غلاف والی، ذات الاکمام، غلاف، غلاف بریکٹ میں لکھیں، یعنی خوشے والی، خوشہ، خوشہ. کھجور کا جو پھل ہوتا ہے یہ جب بننے لگتا ہے تو اس کے اوپر نیچے ایک خوشہ ہوتا ہے، یہ اس کو اندر چھپا لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو غلاف بھی کہتے ہیں، اس کو خوشہ بھی کہتے ہیں. جیسے آپ اگر اپنی کتاب کاپی کو محفوظ کریں گے تو اس کو ایک غلاف کے اندر بند کر دیں گے، یا تھیلی کے اندر بند کر لیں گے، یا بچے قرآن رکھتے ہیں تو غلاف میں جزدان میں بند کر دیتے ہیں اس کو، تاکہ اندر والی چیز محفوظ رہے. تو اللہ پاک نے ان پھلوں کو محفوظ کرنے کے لیے بعض کے اوپر ایک غلاف بنا دیا. والحب ذو العصف والریحان، اور اس زمین میں اناج ہے بھوسے والا، اور اس زمین میں اناج تو جانتے ہیں نا، جتنے غلے ہیں یہ سب اناج ہے ذو العصف، بھوسے والا، بھوسا. والریحان، اور خوشبودار پھول ہیں. اور خوشبودار پھول ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں سے مراد کون ہوں گے؟ انسان اور جنات، اس لیے کہ یہ مکلف مخلوق ہے نا. تو بریکٹ میں لکھیں انسان و جنات. بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ 13 آیتیں ہو گئی. اچھا، اب چند باتیں دوستو سمجھ لیں، فائدے کے عنوان سے لکھ لیں اس کو. فائدہ نمبر 1، آسمان اور زمین کے تذکرے کے درمیان، آسمان اور زمین کے تذکرے کے درمیان اللہ تعالی نے عدل کے ترازو کا تذکرہ کیا. کس کا؟ آپ نے غور کیا نا دوستو؟ غور کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں قرآن کریم میں، دیکھیں دوستو آیت نمبر 7 کیا ہے؟ آیت نمبر 7 جی،
वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान। आसमान का तस्करा आया ना, है ना। आसमान के तस्करे के साथ ही तस्करा किया किसका? तराजू का। पहले आसमान फिर तराजू। नीचे आयत नंबर 10 क्या है? वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम, और ज़मीन बिछा दी मखलूक के लिए। और देखिए आसमान का तस्करा किया, दरमियान में तराजू का तस्करा किया, फिर ज़मीन का तस्करा किया। तो आसमान और ज़मीन के तस्करे के दरमियान में अदल के तराजू का तस्करा किया अल्लाह ताला ने, ताकि ये इंसान समझ जाए। लिखें, ताकि ये इंसान समझ जाए कि इस कायनात का निज़ाम अदल व इंसाफ पर मौकूफ़ है। इस कायनात का निज़ाम अदल व इंसाफ पर अदल व इंसाफ पर क्या है? मौकूफ़ है। इसलिए अदल नहीं, इंसाफ नहीं तो सब कुछ दरहम बरहम है। ठीक हो गई बात। फ़ायदा नंबर 2 लिखें। फ़ायदा नंबर 2, इस सूरत में 31 मरतबा फ़बिअय्यि आलाइ वाली आयत को दोहराया गया। कितनी मरतबा? 31। इस सूरत में 31 मरतबा फ़बिअय्यि आला वाली आयत को दोहराया गया। ऐसा ही है ना, बार बार आप देख लें, 31 मरतबा। हदीस पाक में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत के जवाब में ये कहा जाए, इस आयत के जवाब में ये कहा जाए, लिख रहे, ला बिशैइन मिन निअमिका। ला लिख लिया, बिशैइन लिख लिया, बाशीन या, और या के नीचे हमज़ा, हमज़ा के नीचे 2 ज़ेर। यहाँ प्रोजेक्टर नहीं है ना, बोर्ड है। अच्छा अभी लिखते हैं, ला बिशैइन मिन लिखा, निअमिका, नून आइन मीम काफ, निअमिका, नून आइन मीम काफ, काफ पतला वाला, काफ पतला कौवे वाला। ला बिशैइन मिन निअमिका नुकज़्ज़िबु, नुकज़्ज़िबु, नून काफ जाल और बा, जी 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 पतला वाला है, नुकज़्ज़िबु। फलकल हम्दु, फलकल हम्दु, लिख लिया। अब क्या हुआ? ला बिशैइन मिन निअमिका नुकज़्ज़िबु फलकल हम्दु। ठीक है, यानी ये इस आयत का जवाब होना चाहिए। ख़त्म हो गई बात। वजह तस्मिया क्या है सूरत और रहमान की? बिल्कुल आसान है। हाँ,
اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کی نعمتوں میں سے ہم کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے، آپ کی نعمتوں میں سے ہم کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے، بس تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، بس تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے۔ لکھ لیا؟ وجہ تسمیہ کیا ہوگی دوستو؟ سورہ رحمان کیوں کہتے ہیں؟ پہلی ہی آیت سورت آغاز ہوا الرحمن، اس مناسبت سے سورت کا نام کیا پڑا؟ سورہ رحمان۔ موضوع سورت کیا ہے؟ سورۃ الرحمن کا موضوع کیا ہے؟ لکھیں، قرآن کریم رحمت الہی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ قرآن کریم رحمت الہی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ آپ نے غور کیا پہلی آیت کیا تھی؟ الرحمن۔ رحمان کے کیا معنی ہے؟ رحم کرنے والی ذات۔ اور دوسری آیت کیا ہے؟ علم۔ اس ذات نے قرآن سکھایا۔ اللہ کی رحمت کے لیے اور کوئی چیز ہوتی نا تو وہ ذکر ہوتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے جہاں اپنی رحمت کا تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ فوراً قرآن کا تذکرہ کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ رحمت الہی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ لکھیں خلاصہ صورت، اللہ تعالی کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اللہ تعالی کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ سمجھ گئے دوست؟ اس کو دیکھ لیجئے گا اچھی طرح، انشاءاللہ پھر آگے پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔